السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ فرحہ باری اور آج دا فرحہ باری شو کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہمارے ساتھ شوبز کی ایک بہت ہی مایہ ناز شخصیت موجود ہیں جن کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ آئے اور چھا گئے۔ تو چلیے ملتے ہیں دا ویری ٹیلنٹڈ، ویری ہینڈسم، مائی فیوریٹ، دا ون اینڈ اونلی زاہد احمد۔ السلام علیکم زاہد۔ وعلیکم السلام فرح، ہاؤ آر یو؟ گڈ، ہاؤ یو؟ اللہ کا شکر۔ اچھا زاہد، آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ آئے اور چھا گئے، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ یہ آپ لوگوں کا پیار ہے اور آپ کی نظر کی خوبصورتی ہے۔ آپ نے اپنے کریئر کا آغاز کیا ڈرامہ محرم سے، جس میں آپ کے مقابل تھیں عائشہ خان۔ ڈرامہ بہت سپر ہٹ رہا، آپ کی پرفارمنس کو بہت پسند کیا، تو کیسا رہا یہ ایکسپیرینس؟ بہت اچھا ایکسپیرینس تھا اور میری خوش قسمتی تھی کہ عائشہ خان جیسی اسٹار کے ساتھ ڈیبیو کرنے کا موقع ملا۔ وہ بھی ویری فرسٹ ٹائم آپ کا؟ بالکل، ایبسلیوٹلی پہلا پروجیکٹ، اور لوگ اس کی طرف میرے خیال سے پروگریس کرتے ہیں، ایک ترقی کر کے وہاں تک پہنچتے ہیں، تو میں بہت خوش نصیب سمجھتا ہوں اپنے آپ کو۔ اینڈ واز اے ونڈرفل پروجیکٹ، اتنا اچھا لرننگ ایکسپیرینس اور اتنے چیلنجنگ انوائرمنٹ میں ملا، تو تبھی اسی وجہ سے فوراً ہی اپنے آپ کو گروم کرنے کا جو ہے وہ ایک موقع بھی ملا، اور پھر ایک کیٹلسٹ کے طور پہ ثابت ہوا وہ۔ So I had to improve very quickly. Yeah. And you did it. I'm trying to. I'm trying to. تو زاہد یہ بتائیے کہ اتنے آپ بہترین آرٹسٹ ہیں، تو یہ شوق آپ کو شروع سے ہی تھا یا کسی سے انسپریشن ملی؟ کچھ کس طرح یہ آپ کا اس طرف آنا ہوا؟ ایکٹنگ کا شوق آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھا، بچپن سے ہی تھا، بیکاز فیملی میں انٹرٹینر تھا ہمیشہ سے، ہر ایک کو ہنسانا میرا کام تھا۔ آئی گیس ایک یہ رسپانسبلٹی یا ایک رول تھا جو میں نے اپنے آپ کے لیے ڈیفائن کر لیا تھا کہ دس از واٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو۔ میرے 3 بھائی ہیں، ہم ٹوٹل 3 بھائی ہیں، نو سسٹر۔ تو سب سے بڑا والا جو ہے وہ سب سے غصیلا ہے، جو درمیانہ ہے وہ سب سے شائع ہے۔ تو میں نے اپنے لیے رول سوچ لیا تھا کہ میں انٹرٹینر بنوں گا، میں فیملی کو میں ہنساؤں گا۔ بالکل بالکل، کچھ فن بھی تو چاہیے نا۔ ہاں ایبسلیوٹلی۔ تو اس کی وجہ سے آئی نیور تھاٹ، اس ایج پہ ظاہری بات ہے، 9-10 سال کا بچہ تھا میں، لیکن تب سے میں نے سینس آف ہیومر کا بہت زیادہ استعمال کرنا شروع کر دیا اور اس کو شارپ کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ تو بہت کامیڈیز دیکھتا تھا ہالی ووڈ کی اینڈ پاکستان ایز ویل، معین اختر صاحب اینڈ آل دیٹ۔ سو نہ پلان کرتے ہوئے آئی گیس آئی واز گیٹنگ ریڈی فار دا کیمرا۔ اچھا زاہد، اس فیلڈ میں آنے کے لیے یا اس کے بعد کچھ اسٹرگل تو کرنی ہی پڑی ہوگی آپ کو، کچھ مشکلات پیش آئیں، کچھ بتانا پسند کریں گے اس سلسلے میں؟ فیلڈ میں آنے سے پہلے میری بہت لمبی چوڑی اسٹرگل تھی، جو کہ کہانی کافی وائرل بھی ہوئی ہے، میرے خیال سے بہت سے لوگوں کو معلوم بھی ہے۔ فیلڈ میں آنے کے بعد اسٹرگل اس سینس میں چل رہا ہے کہ اب لوگوں کی ایک خاص ایکسپیکٹیشن ڈیولپ ہو چکی ہے۔ تو ویسے بھی دنیا میں ہر جگہ ایکٹر کی سب سے بڑی اسٹرگل یہی ہوتی ہے کہ اس کو بہترین سے بہترین اسکرپٹ آفر ہو۔ وہ اسکرپٹ آپ کو آفر ہونے کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے وہ جگہ بنائی ہے کہ آپ کو انڈسٹری کی سب سے مشکل یا سب سے اچھی بڑی والی اسکرپٹس آپ کو آفر ہو رہی ہیں۔ سو دیٹ از اے اسٹرگل دیٹ از کنٹینیوس، اور چونکہ اب آڈینس کی ایک ایکسپیکٹیشن میں نے خود ہی اتنی ہائی کر دی ہے، تو ہر اگلا پروجیکٹ میرے لیے جو ہے وہ ایک اسٹرگل ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ کر لیا، اب اس سے زیادہ کیا کرنا ہے۔ اور چونکہ میں ایکسپریشنز کا بہت استعمال کرتا ہوں، فیشل ایکسپریشنز، تو میں اپنے لیے یہ چیلنج بھی بناتا ہوں کہ اگر یہ اس طرح کے ایکسپریشنز ایک کیریکٹر کے میں استعمال کر چکا ہوں میں، تو اگلے کیریکٹرز میں وہ ایکسپریشنز بھی ریپیٹ نہیں کرنے۔ سو دیٹس واٹ مائی اسٹرگل از۔ تو بات وہی ہے کہ آپ نے اپنی شروع کی ہی پرفارمنسز اتنی شاندار دی ہیں کہ اب آپ سے ایکسپیکٹیشنز ہمیشہ ہائی رہیں گی، اور ایم شیور کہ آپ ہمیشہ ہی جس طرح آپ نے کہا کہ آپ تو اسٹرگل کرتے رہتے ہیں اپنی پرفارمنس کو بیٹر اینڈ بیٹر بنانے میں، تو ہم لگ رہا ہے کہ ہمیں ان دا فیوچر میں بہت شاندار پروجیکٹس ملنے والے ہیں۔ اچھا زاہد احمد تو سب کے فیوریٹ ہیں، اب یہ بتائیے کہ زاہد احمد کے فیوریٹ ایکٹرز کون کون سے ہیں؟ پاکستانی ایکٹرز کی بات کر رہے ہیں؟ پاکستان اینڈ دین جس ایکٹر کو میں سب سے زیادہ دیکھتا ہوں اور اس سے امپریسڈ ہوں، متاثر ہوں، وہ ہے جانی ڈیپ۔ ہاں، وہ ایکٹر ایسا ہے جس کا مجھے لگتا ہے کہ اس کا بھی مشن یہی ہے، اس کا گول یہی رہتا ہے کہ پچھلے کیریکٹر سے بالکل مختلف کام کرے، اور ٹیڑھے اور عجیب کیریکٹرز وہ کرتا ہے، اس لیے مجھے بندہ بہت انسپائر کرتا ہے۔ سو ہالی ووڈ میں
Johnny. Actresses میں میرل اسٹریپ will have to be right up there. She's the master of the craft. اور مجھے اسی طرح کے ایکٹرز پسند ہیں جو who are so serious about their craft, who are so passionate about their craft. اب میرل از she has loads of experience اور اتنی ان کی عمر بھی ہو چکی ہے, لیکن آج تک وہ صرف مشکل سے مشکل کیریکٹر کرنا چاہتی ہیں. تو میں نے اپنے انیشیل انٹرویوز میں بھی کہا تھا کہ مجھے ہیرو بننے کا کوئی شوق نہیں ہے. مجھے ہر اسکرپٹ میں یہ نہیں چاہیے کہ یہ اس کے پاس لڑکی بھی آئے اور وہ ہیرو ہو, کیونکہ ان رولز میں مارجن سب سے کم ہوتا ہے. تو آئی آلویز وانٹیڈ ٹو ڈو ڈفرینٹ رولس, اور ابھی کچھ عرصے سے میں نے نیگیٹو نہیں کیا, لیکن انشاءاللہ اب میرا دل چاہ رہا ہے نیگیٹو کرنے کا, بیکاز ان رولز میں سب سے زیادہ اٹریکشن ہوتی ہے میرے خیال سے. جیسا کہ دراصل آپ کیونکہ بہت ہی پرفارمر, تو اس میں if someone is a performer they always look for like something challenging, I guess, right? Absolutely, ہاں بالکل. اچھا, یہ تو بات ہو گئی ہالی ووڈ کی. پاکستان میں آپ کے فیوریٹ ایکٹرز اینڈ ایکٹریسز کون کون سے ہیں؟ ابھی کرنٹلی پاکستان میں میرے خیال سے سب سے بہترین ایکٹر نعمان اعجاز ہیں. ان کا کام دیکھ کر ہی انسان اتنا سیکھ لیتا ہے. مجھے ابھی تک موقع نہیں ملا ان کے ساتھ کام کرنے کا, بٹ آئی تھنک ہی از ون آف دا فائنسٹ ایکٹرز وی ہیو. سو آئی تھنک ہی از دا فیوریٹ ایکٹر ان دا کنٹری. اور ایکٹریس میں خالدہ ریاست جی مجھے بہت پسند تھیں. ان جیسی ایکٹریس میرے خیال سے نہیں آئی ہمارے پاس دوبارہ, لیکن کرنٹلی جو ابھی پریزنٹلی کام کر رہی ہیں اس میں سمیہ ممتاز بہت اچھی ایکٹریس ہیں. مجھے سویرا ندیم بہت پسند ہے, اور ینگر جنریشن میں اگر آئیں تو صبا قمر جیسی آرٹسٹ نہیں ہیں. صبا قمر کے ساتھ تو آپ کی کیمسٹری بھی بہت ہی پاپولر ہوئی ہے. اچھا زاہد, ہم نے تھوڑے دن پہلے آپ کو ایک اور روپ میں دیکھا. ہم اسٹائل ایوارڈ میں آپ نے ایک شاندار ڈانس پرفارمنس دی صبا قمر کے ساتھ, تو جو کہ بہت ہی ہائی کلاس پرفارمنس تھی. اور یہ بتائیے کہ یہ شوق جو تھا یہ کہاں سے آیا؟ کیا پہلے آپ کرتے رہے ہیں ڈانسز, کچھ پریکٹسز کچھ؟ ڈانس کا شوق تھا ہمیشہ. میرے خیال سے کچھ لوگوں میں ڈانس ہوتا ہے, کچھ میں نہیں ہوتا, جن کو میوزک کی سینس ہے, بیٹ کی سینس ہے, اسٹیپ کی سینس ہے. تو ڈانس مجھے ہمیشہ سے نیچرلی آتا تھا. بچپن میں کزنس کی شادیوں وغیرہ میں ہاٹ کموڈٹی ہوتا تھا. ہاں, ہر کزن کی کوشش ہوتی کہ اس کے ساتھ پیئر کرو, بیکاز آئی لائک ڈانس اینڈ آئی انڈرسٹینڈ میوزک. اور پروفیشنلی پہلے کبھی نہیں کیا اس سے پہلے, لیکن ہاں سنس آئی ڈن اے لاٹ آف تھیٹر, آئی ڈن لائک 9-10 years ورتھ آف تھیٹر. تو اس میں کہیں نہ کہیں, حالانکہ وہ سارے جو ہمارے تھیٹر پلیز ہوتے تھے وہ یا تو برٹش پلیز کی اڈیپٹیشنز ہوتی تھیں. سو ویو ڈن اسٹف لائک فینٹم آف دی اوپرا, مولان روج, بامبے ڈریمز, یا اسلام آباد میں میرا کافی لمبا چوڑا ایکسپیرینس رہا. تو اس میں کچھ ڈانسنگ آن اسٹیج کی پریکٹس ہو گئی تھی, حالانکہ وہ والٹس اور ٹینگو زیادہ ہوتے تھے. لیکن سو بیکاز بینگ آن اسٹیج, تو مجھے اسٹیج فرائٹ نہیں ہے. آئی ایم ویری کمفرٹیبل آن اسٹیج. تو میرے سامنے 1,00,000-2,00,000 لوگ بیٹھے, مجھے اس سے ہاں. تو اور پھر اگین سبت ہی ساتھ, شی از ون آف دا فائنسٹ ڈانسز وی ہیو. اور میرا صرف ایک میرا الٹیریئر موٹیو یہ تھا کہ چونکہ پاکستانی ہیروز کو ڈانس کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کیا جاتا, تو میرا یہ پلان تھا کہ یہ والا ٹیلنٹ بھی سامنے رکھ دیا جائے, کیا پتہ کبھی کام آ جائے کسی فلم شل میں. اچھا زاہد, کچھ فیوچر پروجیکٹس کے بارے میں ہمارے ویورز کو بتائیں گے آپ؟ فیوچر پروجیکٹس کے حوالے سے ویورز کو بہت خوشی ہوگی یہ جان کے, اسپیشلی آپ کے US میں اور UK اور یورپ میں یہ جان کے خوشی ہوگی کہ میں ہم ٹی وی پہ کم سے کم 2 سے 3 پروجیکٹس کرنے لگا ہوں اس سال 2017 میں. ہاں جی, ہم کرنٹلی ایک شوٹ کر رہے ہیں, اور ایک بہت ایکسائٹنگ پروجیکٹ ہے. اس کی ڈیٹیلز میں ابھی نہیں بتا سکتا, لیکن کاسٹ اور اسٹوری سن کے آپ بہت خوش ہوں گے. اور اس کے علاوہ فلمز کی بہت ساری آفرز آئیں. بہت ساری فلمز جو آپ لوگوں کے سامنے ریلیز ہوئیں ان میں مجھے آفر کیا گیا تھا, ڈسکس کی گئی تھیں. لیکن فلمز کے بارے میں بہت کیئرفل ہوں اس وقت, اینڈ آئی وانٹ ٹو میک این ایکسلنٹ امپریشن آن سنیما ود دا فرسٹ فلم آئی ڈو. تو فلم ہو سکتا ہے اس سال آپ پہلی فلم بھی میری دیکھ سکیں. ابھی تک میں نے سائن نہیں کی, بس دعا کیجیے گا. اینڈ اٹس بائی اے فیبولس رائٹر, ون آف دا بیسٹ رائٹرز ان دا کنٹری, اینڈ اٹس اے فینٹاسٹک فلم. اس کا اسٹوری اور کانٹینٹ باقاعدہ ایک فلم کی طرح ہے, سیریس سبجیکٹ ہے, بٹ ود اے لاٹ آف انٹرٹینمنٹ ویلیو. لیکن اٹس ناٹ اے رومانٹک کامیڈی, کیونکہ ابھی کامیڈیز کا رواج بہت چلا ہوا ہے. بٹ میں چاہ رہا تھا کہ ایک انٹینس پرفارمنس مانگنے والی کوئی اسٹرانگ اسکرپٹ ہو, جس میں دیکھ کے مزہ آئے کہ سنیما میں اس طرح کی مووی دیکھی جائے. سو فنگرز کراسڈ.
تو آئی ایم شیور کہ جب آپ نے فلم سائن کی تو وہ واقعی کوئی بہت ہی چیلنجنگ کیریکٹر اور بہت ہی ہم سب جو ہے سارے آپ کے فینس جو ہیں اس کا انتظار کریں گے. اچھا زاہد یہ بتائیے کہ آئی ایم شیور بزی تو آپ بہت رہتے ہیں شوٹس میں, مگر فارغ ٹائم میں اسپیئر ٹائم میں کیا کرتے ہیں؟ اینی اسپیشل ہابیز, اینی ایکٹیویٹیز, اینی تھنگ؟ یار آئی ہیو 2 ویری ینگ سنس. مائی ایلڈسٹ سن, ہاں بڑا والا جو بیٹا ہے وہ اس وقت 2 سال کا ہونے لگا ہے, اور اس سے چھوٹا جو ہے وہ 5 مہینے کا ہے. تو میرا جتنا بھی فری ٹائم شوٹ سے نکلتا ہے وہ میں صرف گھر والوں کے ساتھ اسپینڈ کرتا ہوں, بیٹوں کے ساتھ کھیلتا ہوں. اینڈ می اینڈ مائی وائف آر اے ویری لوننگ کپل الحمد للہ. اور تو میری زیادہ تر جو ہے کوشش ہوتی ہے کہ بیگم کے ساتھ ہی وی ایکسرسائز ٹوگیدر, وی گو ٹو دا موویز ٹوگیدر, وی گو سوشلائزنگ ٹوگیدر. تو میرا کوئی بھی فری ٹائم جو ہے وہ فیملی کے علاوہ نہیں ہوتا. ہاں. اچھا زاہد, کوئی میسج ہمارے ویورز کو آپ دینا چاہیں گے؟ بالکل دینا چاہوں گا. اپنی دل کی آواز سنیں ہمیشہ, فالو یور ڈریمز آلویز. اور کسی بھی انسان کے خواب جو ہیں وہ پہنچ سے باہر نہیں ہوتے. آپ نے ایک دفعہ بس اسٹرگل کرنی ہوتی ہے اور اللہ آپ کا ساتھ دیتا ہی دیتا ہے. سو اف یو آر ٹرو ٹو یور پیشن تو پلیز نوکریاں مت کریں اور اپنے ٹیلنٹ کو یوٹیلائز کریں اینڈ لیو یور ڈریمز, لو واٹ یو ڈو اینڈ ڈو واٹ یو لو. سو ویورز, یہ تھی ملاقات زاہد احمد کے ساتھ. امید ہے آپ نے اس کو بہت انجوائے کیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا ٹائم ختم ہوتا ہے. پھر ملاقات ہوگی ایسے ہی کسی مشہور آرٹسٹ کے ساتھ. جب تک اجازت دیجیے. دس از فرا باری سائننگ آف. بائے بائے.